بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فروع الایمان۔ غصے کا علاج۔ غصہ منجملہ مہلکات عظیمہ ہے، بلکہ نظر تحقیق میں کینہ و حسد بھی اسی غصے کے آثار میں سے ہیں، کیونکہ جب کسی پر پورے طور سے غصہ چلتا نہیں تو اندر ہی اندر گھٹ کر کینہ و حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج اول ہی سے کرنا ضرور ہے۔ حدیث شریف میں اس کا علاج اس طرح ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غصہ شیطان کی جانب سے، اور شیطان پیدا ہوا ہے آگ سے، اور آگ بجھ جاتی ہے پانی سے۔ سو جب تم میں سے کسی کو غصہ آیا کرے وہ وضو کر لیا کرے، روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔ اور دوسرا اور علاج آیا ہے، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے کسی کو غصہ آیا کرے، اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جاوے، اگر غصہ جاتا رہے تو خیر ورنہ لیٹ جاوے، روایت کیا اس کو احمد و ترمذی نے۔ اور اشارات حدیث سے سمجھ کر بعض معالجات بزرگوں نے بھی فرمائے۔ ایک تو یہ یقین کرے کہ جس بات پر مجھ کو کچھ غصہ آیا وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، سو غصہ کس پر کیا جائے۔ دوسرے یہ یاد کرے کہ جیسے میں کسی پر غصہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو تو مجھ پر بڑی قدرت ہے، اگر وہ بھی مجھ پر اسی طرح غصہ کرے تو میں کس کی پناہ میں جاؤں گا۔ تیسرے یہ کہ وہاں سے ٹل جاوے، ہرگز توقف نہ کرے، اور اگر غصے کے ضد سے حقد و حسد پیدا ہو گیا تو اس کا علاج یہ ہے کہ بے تکلف اس شخص سے ملاقات کر کے اس کے ساتھ طرح طرح کی خدمت و احسان سے پیش آوے، یہاں تک کہ اس شخص کے ساتھ محبت ہو جاوے اور اس کا احسان ماننے لگے۔ طبعی بات ہے کہ اپنے احسان ماننے والے اور اپنے ساتھ محبت کرنے والے سے حقد و حسد باقی نہیں رہا کرتا۔ ترک کرنا بدخواہی کا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے بدخواہی کی وہ مجھ سے علیحدہ رہے، روایت کی اس کو مسلم نے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین خیر خواہی اور خلوص کا نام ہے، اگر بدخواہی میں بدگمانی بھی آ گئی وہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بچا کرو بہت گمان سے، بے شک بعض گمان گناہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمان سے اپنے کو بچاؤ، پس بے شک گمان کرنا سب سے بڑھ کر جھوٹ ہے، روایت کی اس کو بخاری و مسلم نے۔